ایک تو ٹو پارٹی سسٹم ایوالو ہوا اس کے نتیجے میں، اور دوسرا جمہوریت جو برقرار رہی 11 سال تک. لیکن جن صاحب جنرل مشرف نے بھی اپنے ڈیفنس میں یہی کہا، یہی لکھا 3 نومبر کو کہ میرے ان اقدامات کے ذریعے جو ایک سویلین ٹرانزیشن ہے ٹو فل ڈیموکریسی اور الیکشن وہ ممکن ہے، ورنہ کنٹینیوٹی نہیں رہے گی. جی یہی بات میں نے کہا نا کہ ہم گرو بھی کیا، میں نے اس کو تسلیم کیا، اور اسی لیے میں نے اپولوجائز کیا کہ اس کے باوجود کی نیت بالکل نیک تھی جب وہ آئی جے آئی بنی، اور جس طریقے سے وہ اقدامات اس ماحول میں، جبکہ سارے پالیٹیشینز ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں ایمرجنسی لگاتے اور کیوں نہیں آپ ملٹری ٹیک اوور کرتی، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم جمہوریت کو موقع دینا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، ہم اسٹوڈیو میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ صاحب اسی پوائنٹ سے پک کرتے ہیں، باقی چیزوں پہ پھر آئیں گے کہ جان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آئی جی آئی جو ہے اس وقت بنائی تھا کہ ہم نے اس کو ٹرانزیشن دی ڈیموکریٹک پروسیس کو، 1988 1989 کی طرف ان کا اشارہ ہے. جنرل مشرف کا بھی اپنے ڈیفنس میں یہی آرگومنٹ تھا کہ میں نے 3 نومبر کے اقدامات اگر میں نہ اٹھاتا تو سسٹم میں لیگل کنٹینیوٹی، اتھارٹی کی کنٹینیوٹی نہ رہتی، ایسی کوئی اتھارٹی نہ ہوتی جو آگے ٹرانسفر آف پاور کر سکتی، جو ہم نے دیکھا کہ اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہوئی پہلی دفعہ 18 فروری کے بعد. میری رائے میں جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 17 ہے فریڈم آف ایسوسیشن کا، وہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا، نہ آئی ایس آئی کو، نہ پولیٹیکل ونگ کو، کہ وہ مینیپولیٹ کرے پالیٹکس کو، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایسوسیشن ہے وہ فارم کرے اور اس کو ایڈجسٹ کرے، بے شک نیشنل سیکیورٹی کے نام پر، قومی سلامتی کا واسطہ دے کر، یا کسی بھی حوالے سے. میری رائے میں جنرل حمید گل صاحب میرے بہت قابل احترام بزرگ ہیں. انہوں نے آئی جے آئی کی فارمیشن میں، جس طرح کہ ساری دنیا کو معلوم ہے، اور انہوں نے خود بھی مانا باوقار ایک شخص کی حیثیت سے وہ اس سے انکار نہیں کرتے. آئی ایس آئی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آئی جے آئی کی تشکیل کرے یا پولیٹیکل پارٹیز کی الائنسز کو جو ہے لوگوں کے سامنے. یہ ٹرائل اینڈ ایرر کا ایک ایسا طریقہ ہے، لوگ غلط قیادت کو منتخب کریں گے اور اگلے انتخاب میں اس کی اصلاح کر لیں گے. ہم نے ایک صدر کو منتخب کیا ہے، پوری قوم کو جو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہے. اب میرے خیال میں جب بھی دوبارہ پوری قوم کو موقع ملے گا، وہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ جناب آصف علی زرداری جیسا کوئی صدر منتخب کر لیں گے. یہ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. اس سے کیسے تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے نا کہ یہ جو لوگ سبق سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے، اسی کا نام جمہوریت ہے، اسی کا نام فیصلے کرنے کی آزادی ہے. ہمیں جو آزادی ملی ہے 47 میں، اگر وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا پروسیس جاری رہتا تو ہم ہندوستان سے ایک زیادہ مضبوط اور ایک زیادہ بہتر اور ایک زیادہ مستحکم ڈیموکریسی. میں اس سے پہلے کہ میں بیرسٹر صاحب کی طرف چلوں کوئکلی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ اس طبقہ فکر میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ملٹری انٹرونشن کا راستہ بند ہو جائے گا اگر جنرل مشرف کے خلاف عدالتی سکسیسفل کارروائی کی جائے؟ میری پہلی بات تو وہ بھی میں پھر کریکشن کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، یہ جنرل مشرف کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں، اس میں سے نکلے گی، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ وہ کارروائی ہے جو آسما جیلانی کے مقدمے میں ہوئی، جس کے نتیجے میں یحییٰ خان کو یوزرپر ڈکلیئر کیا گیا. عدالت جائزہ لے رہی ہے 3 نومبر کے اقدامات کا، 3 نومبر کے اقدامات کا، ٹکا اقبال کیس کا. اور اس میں چونکہ جو جناب رشید رضوی صاحب کی جو پٹیشن ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، اس میں ذاتی بدنیتی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ 3 نومبر کا انتخاب سراسر ایک ذاتی بدنیتی کے اوپر مبنی تھا. حالانکہ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں تو کبھی نیک نیتی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے گڈ فیتھ اور بیڈ فیتھ آر ناٹ دی پری ریکوزٹس. لیکن وہ چونکہ میں مکمل کر لینے سے، چونکہ وہ الزام تھا کہ میلا فیڈے آف فیکٹ کا، اینڈ میلس ان فیکٹ اینڈ میلس ان لا کا، اس لیے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے خلاف ذاتی بدنیتی کا الزام عائد کرتے ہیں تو اس کو موقع ملنا چاہیے ڈیو پروسیس میں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، نہ صرف میں بلکہ تمام تجزیہ نگار یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تمام میڈیا یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے
کہ یہ کیس اس ڈائریکشن میں جائے گا جہاں اس میں چیزیں پروگرس کریں گی. ہم اس کی فیوچر ایونچولیٹی پہ چاہ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف شیخ صاحب کہتے ہیں صرف اور صرف 3 نومبر کے اقدامات صرف اور صرف ذاتی بدنیتی پہ ذاتی مفاد کو بڑھانے کے لیے کیے گئے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک شیخ صاحب کے آرگومنٹ کا تعلق ہے، یہ آرگومنٹ یقیناً وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو جن کے 2 مقاصد ہیں. پرویز مشرف صاحب سے ذاتی بدلہ لینا، اس لیے بدنیتی اور نیت کی بات لے کر 3 نومبر کو ٹارگٹ بنا کر جواز بنا رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں اقدامات کے لیے. اور دوسرے وہ لوگ جو پاکستان کی ان انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس میں پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن دونوں انوالو ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات کے ذریعے پاکستان کا ایک مضبوط انسٹیٹیوشن جو فوج ہے، جو پاک فوج ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہوئے اس طریقے سے کہ پرویز مشرف جو ان کا ایکس آرمی چیف ہے اس کو ایک نشان عبرت بنا دیں، تاکہ آئندہ آنے والے جتنے بھی کوئی اس قسم کے ایڈونچرس ایلیمنٹ اگر فوج میں موجود ہیں تو ان کو ڈسکریج کر دیا جائے پہلے سے، تاکہ آنے والے وقت میں جو جیو پولیٹیکل ہمارے فیکٹرز اس ریجن میں جنم لے رہے ہیں ان کو مطلب ایکٹیولی رول پلے کرنے کا موقع اور ایک پلینگ فیلڈ پہلی بات تو سمجھ آتی ہے بدلہ لینے والی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے انٹرسٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فوج کو نشانہ بنائیں، وہ اس کو کیسے آپ میں بتاتا ہوں جی آپ کو. میں دیکھیں پرویز مشرف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی واز ناٹ آل الون ان دس گیم. جس طرح آپ نے خود کہا، آپ پی سی او کا متن اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کور کمانڈرز، آرمی چیف، فلانا فلانا، آئی ایس آئی، گورنرز، کیا نام ہے، وزیر اعلیٰ، سب سے مشورہ کیا اور سب کے مشورے کے بعد جو ہے یہ اقدام اٹھایا گیا. ٹکا اقبال کیس جو سپریم کورٹ کا کیس ہے، اس کے وجود سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا. شیخ صاحب سے پوچھ لیں، وہ کیس آج بھی سپریم کورٹ کا ایک آپریٹو کیس ہے. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک فیکٹ ہے کہ وہ سر میری بات آپ نے کہا مجھ سے پوچھ لیں تو میرے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیس ہی نہیں ہے. آپ ختم کریں جلدی سے، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ ختم کریں. میں بات ختم کروں گا اس کے بعد یہ بولیں. بالکل وہ کیس اس وقت سپریم کورٹ کا ایک کیس اس وقت موجود ہے ایز اے لیگل فیکٹر، ایک ایز اے لیگل فیکٹ. اب میں آتا ہوں کہ جب ان تمام سچویشنز میں آپ صرف پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ذاتی ایک بندے کو نشانہ بنا کر اس کو گروہ سے الگ کر کے آپ اس کو وہ کر رہے ہیں اور باقی سب کے بارے میں آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو نشان عبرت بنا رہے ہیں اور اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ اور کچھ لوگوں کو انڈائریکٹ میسیجز دے رہے ہیں. میسج یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں سچویشن خراب ہوئی ہے، جب بھی حالات اس نہج پر سیاست دانوں کی غلطیوں کی وجہ سے پہنچے ہیں، جو کہ آج شیخ صاحب نے ایک بات تو شکر ہے تسلیم کر لی کہ زرداری صاحب کا جو ایک الیکشن تھا یہ ایک سیاسی غلطی تھی، لیکن اس سیاسی غلطی میں آج بھی پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر شریک ہیں. پوائنٹ کلیئر ہو گیا. ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. شیخ صاحب بڑی کوئکلی آرمی کا تو پوچھیں گے جنرل صاحب سے کہ جو ادرز ہیں اس سارے کے اندر، جب اس پی سی او میں بھی یہ تھا کہ ظاہر اس میں کور کمانڈر بھی ہے، اس میں سی او ایس بھی ہے، سب کی اس میں ولنگنس شامل ہے، ان سے ریویو کیا گیا، پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. اور مت بھولیں کہ 3 نومبر کو 7 ممبر بینچ نے بھی ایک ڈیسیجن کیا تھا جس میں لوگوں کو ریسٹرین کیا گیا تھا. وہ سب کمپلیکیشنز بھی ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ کور کمانڈرز کو اگر انوالو کیا ہے اس کھیل میں، اس گندے کھیل میں، تو اس کا الزام تو وہ کوئی کریڈٹ تو نہیں ہے جنرل مشرف کا. اگر انہوں نے کور کمانڈر کو، آرمی کے انسٹیٹیوشن کو، بیرسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. نہیں میری میں بتاؤں آپ کو، کلیکٹیو رسپانسبلٹی رسپانسبلٹی کی جو ڈاکٹرن ہے وہ آرمی کے اوپر اپلائی نہیں کرتی. وہ ایک ڈاکٹرن ہے کانسٹیٹیوشنل لا کی، وہ صرف آرمی چیف پہ اپلائی کرتی ہے، جو کیبنٹ پہ دی کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف دی کیبنٹ، یہ ایک باقاعدہ ڈاکٹرن ہے. یہ بیرسٹر ہیں، میں حیران ہوں، حیرت زدہ ہوں کہ یہ آرمی پہ جہاں یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے وہاں کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات کیسے کرتے ہیں. کلیکٹیو رسپانسبلٹی از اے ڈاکٹرن وچ از ایپلیکیبل ود ایکول رسپانسبلٹی. ممبرز ہیں، منسٹرز ہیں، کیبنٹ ہے. جہاں یونٹی آف کمانڈ کا کانسیپٹ ہے وہاں کلیکٹیو رسپانسبلٹی کیسے؟ وہاں صرف ایک آدمی رسپانسبل ہے اور وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف، وہ ہے کمانڈر. اچھا لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی جگہ سے اپنی ڈسکشن کا ہم آغاز کرتے ہیں.